گردہ، نہ مٹی، نہ میلے. اگر یہ مدینے سے اٹھ کے آ رہا ہے تو ہم تو اسے پہچانتے، لیکن ہم میں لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا. یہ بتاتا ہے کہ باہر سے آیا ہے. اور صاف ستھرے کپڑے یہ بتاتے ہیں کہ مدینے سے اٹھ کے آیا ہے. تو آ کر بیٹھا، مجلس گرم، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے ایسے اتحیات کی شکل میں بیٹھا اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے. ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر یوں رکھ لی، اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا. جیسے یہ تعلیم کے آداب میں نہیں کہتا بھائی اتحیات کی شکل میں بیٹھو، اتحیات کی شکل میں بیٹھو، تو یہ حدیث تمام بڑی کتابوں میں موجود. یوں بیٹھ گیا اور حضور سے کہتا ہے اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے. تو آپ نے کہا ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. تو اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا. کہنے لگے تو ہم بڑے حیران ہوئے. ادھر سوال کرتا ہے، ادھر جواب کی تصدیق کرتا ہے. سوال کا انداز یہ ہے کہ جانتا نہیں، اور صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے جانتا ہے اور تصدیق کر رہا ہے. اب یہ اخن مستفاد کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکھنے کا نظام کیسے چلتا ہے. پھر اس نے کہا اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیے. تو آپ نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ، نماز، وتؤتی الزکاۃ، وتؤدی الزکاۃ، زکات، وتصوم رمضان، روزے، وتحج البیت ان استطعت الیہ السبیل، اور حج. انہوں نے کہا صدقہ، سچ کہا آپ نے. پھر اس نے کہا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی ایسی بندگی کر، جہاں نماز مراد نہیں، بندگی 24 گھنٹے اس طرح گزار، 24 گھنٹے اس طرح گزار جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کیوں؟ کہ بات یہ ہے کہ اگرچہ تو اسے نہیں دیکھ رہا پر وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ کوشش کر کہ تجھے اللہ ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئے. کانی انظر الی عرش الرحمن بارزا وکانی انظر الی اہل الجنت تزاورون. اس کیفیت کو ایک صحابی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی کے، یا رسول اللہ میں اب عرش کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوں، جنت اور دوزخ کو دیکھتا ہوں. پھر اس نے کہا اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، یہ سوال دنیا میں جس سے بھی کرو گے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، اور جو بھی یہ سوال کرے گا اس کو اس کا جواب نہیں مل سکتا. اس لیے آپ نے لا ادری، میں نہیں جانتا، آپ نے یہ نہیں کہا لا ادری میں نہیں جانتا، نہیں، آپ نے لمبا جملہ بولا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. اس لمبے جملے کا مطلب یہ ہے قیامت تک کوئی اس کا پتہ نہیں بتا سکتا، قیامت تک جو بھی سوال کرے گا اسے اس کا جواب نہیں مل سکتا. کہنے لگا اچھا اخبرنی عن اماراتہا، تو کچھ نشانیاں ہی بتا دیں. یہ تعلیم کا حلقہ بتا رہا ہوں، تعلیم لگی ہے، تعلیم کا حلقہ لگا ہوا ہے، سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہے، جہاں سے روحوں کو غذا ملے گی، جلا ملے گی، پاکیزہ ہوں گی. ہماری تعلیم تو 10 منٹ کی ہوتی ہے، اس میں تو اپنی اونگ سے آدمی بیدار نہیں ہوتا، روح کہاں سے بیدار ہوگی؟ نہیں. تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے ماؤں سے نوکر جیسا سلوک کیا جا رہا ہو. اور بھی مطلب ہیں جو مطلب مجھے پسند ہے میں بتا رہا ہوں. ان تلد الامۃ ربتہا، جب تو دیکھے اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کر رہی ہو. وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، اور تو دیکھے کہ ننگے پاؤں چلنے والے، ننگے بدن عرب کے بدو چرواہے جب بڑی بڑی بلڈنگیں اٹھانے لگیں تو سمجھو کہ قیامت کا ڈنکا بجنے والا ہے.
गुलामाओं से नौकरों जैसा सलूक तो बड़े अरसे से हो रहा था, अब ये अरबों ने लंबी लंबी इमारतें बनाकर क़यामत को करीब कर लिया। ये इस तालीम का हल्का है जो अल्लाह ने सिखाया। अब इस पर सहाबा चले, सवाल हो रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हल फिल जन्नत मिन खैलिन, जन्नत में घोड़े हैं? आपने कहा हैं। सुनने वाले सुन रहे हैं। अब ये आखिरत का सवाल जवाब। आपने कहा हैं, सुर्ख याकूत के हैं, तुम्हें लेके उड़ेंगे न पेशाब न लीद। दूसरा बोला, या रसूल अल्लाह, जन्नत में ऊंट हैं? आपने कहा हैं, सितारों की तरह चमकते हुए, तुम्हें लेके उड़ेंगे न पेशाब न लीद। तीसरा बोला, या रसूल अल्लाह, जन्नत में खजूर है? आपने कहा जरूर है, बिल्कुल है। एक और हदीस, ये नहीं, एक और हदीस, कि उसका एक दाना 12 हाथ लंबा होगा। चौथा बोला, या रसूल अल्लाह, जन्नत में सहरा है? आपने कहा बिल्कुल है, पर रेत का नहीं है, मुश्क याकूत का है। अरबों को सहरा पसंद है। शेख जायद बिन सुल्तान के बेटे से हम गश्त में मिलने गए तो उसने इतने आलीशान महल में बाहर एक खैमा बनवाया हुआ, उसमें रेत पत्थर डलवाए हुए, उसमें भी रेत पत्थर डलवाए हुए। पांचवा बोला, या रसूल अल्लाह, जन्नत में मौसीकी है? आपने कहा बिल्कुल है, बिल्कुल है, पर सुनेगा कौन? अल्लाह ताला ऐलान करेगा। इस हदीस में नहीं, एक और जोड़ रहा हूं। ऐन अल्लज़ीन कानू युनज़्ज़हून अस्माअहुम अन अस्वातिल मज़ामीर, वो लोग कहाँ हैं जो दुनिया में शैतान का गाना नहीं सुनते थे? उन्हें जन्नत का नगमा सुनाया जाएगा। बड़े घाटे का सौदा कर गई हमारी नस्ल, जो आज ख्वाहिशा औरतों की तानों पर और आज के नाफरमानों की तबले की थाप पर और उनकी सुर ताल पर वो जन्नत की मौसीकी के सौदे कर गए। कैसे नादान! आपने कहा जन्नत में एक दरख्त है, उसका नाम है फैज। फैज तो जब हवा चलती है, उसके टहनी और पत्तों को टकराती है तो उससे मौसीकी निकलती है। वो इस तरह की मौसीकी है कि बैठ के 70 बरस भी सुनते रहें तो उनका जी नहीं भरेगा। ये तालीम के हल्के के मैं नमूने आपको बता रहा हूं। मजलिस लगी हुई है, एक बद्दू आते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे कुछ बातें पूछनी हैं जो मुझे दुनिया और आखिरत में काफी हो जाएं। आपने कहा बोलो। ये रिवायत मुस्नद अहमद में है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि या रसूल अल्लाह, उरीदु अन अकूना अअलम अन्नास, मैं बड़ा आलिम बनना चाहता हूं। आपने कहा इत्तक़िल्लाह तकुन अअलम अन्नास, तक़वा इख्तियार कर, बड़ा आलिम बन जाएगा। अखुन मुस्तफा, सीखने सिखाने का हल्का चल रहा है। उन्होंने कहा उरीदु अन अकूना अग़ना अन्नास, मैं गनी बनना चाहता हूं। आपने कहा कुन कानिअन तकुन अग़ना अन्नास, तो कनाअत इख्तियार कर, बड़ा गनी बन जाएगा। वरना जाके पूछ लो लाहौर के बड़े बड़े मालदारों से, क्या ये गनी हो गए? क्या ये गनी हो गए? ये तो एक बना लेते हैं, दूसरी की फिक्र शुरू कर देते हैं, तीसरी की फिक्र शुरू कर देते हैं। हमारे नबी ने कहा कनाअत इख्तियार करो, गनी बन जा। इदा मा कुन्त ज़ा क़ल्बिन क़नूअन फ़अन्त व मालिकुद दुनिया सवाहु। इमाम शाफी ने भी इसी पर इरशाद फरमा दिया, अगर तेरा दिल गनी है, काने है, तो दुनिया की बादशाही और दुनिया का बादशाह और तू बराबर हो। उसने कहा उरीदु अन अकूना खैरन नास, मैं चाहता हूँ सबसे अच्छा आदमी बन जाऊं। आपने कहा कुन नाफ़िअन लिन्नास तकुन खैरन नास, लोगों को नफा पहुंचाया कर, सबसे अच्छा हो जाएगा। उसने कहा उरीदु अन अकूना आदिलन नास, मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा आदिल बन जाऊं। आपने कहा अहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बुहु लिनफ्सिक तकुन अअदलन नास, जो तुझे अपने लिए पसंद है औरों के लिए पसंद कर, सबसे बड़ा आदिल बन जाएगा। ये प्रोग्राम माशाअल्लाह इस्लामी तबलीगी कैसेट हाउस के जानिब से समाअत फरमा रहे थे। कैसेट मिलने का पता माशाअल्लाह इस्लामी तबलीगी कैसेट हाउस, सिंहपुरा रोड, मुत्तसिल तबलीगी मरकज, बिलाल पार्क, लाहौर। कार में VIP बन जाऊं, झंडे वाली गाड़ी मिले,
جھنڈے والی، یہ سارا زور یہی تو لگ رہا ہے ابھی آج مجھے لگا کہ جھنڈے والی گاڑی ملے وغیرہ. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں مجھے اللہ کے دربار میں جھنڈے والی گاڑی ملے. صاحب نے کہا اکثر من ذکر اللہ تکن من اخف الناس الی اللہ، اللہ کا ذکر کثرت سے کر تو اللہ کے دربار میں خصوصیت پا جائے گا. اس نے کہا اريد ان اكون اکرم الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ میری عزت ہو. آپ نے کہا لا تشک من امرك شيئا الى الخلق تكن اکرم الناس، اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی ضرورت اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا، اللہ تجھے سب سے زیادہ عزت عطا فرمائے. مخلوق کو مردہ سمجھو، مچھر کا پر سمجھو، مکڑی کا چالا سمجھو، دھوکے کا گھر سمجھو، بس یا اللہ تو جو ہے لیتک تحلو والایام مریضۃ، تو جو ہے اپنا سب کچھ اللہ کو سنا دو، سب سے بڑی عزت پاؤ گے. کہ یا رسول اللہ اريد ان اكون اقوى الناس، میں چاہتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور بن جاؤں. آپ نے فرمایا توکل علی اللہ تکن اقوى الناس، سب اللہ پر توکل سیکھ لے سب سے بڑا طاقتور بن جائے گا. سمجھے بھائی، سیکھنے سکھانے کا کام ہو رہا ہے. تبلیغ والے کہہ رہے ہیں مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کے حلقے قائم کرو. معلوم ہوا یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، پیچھے سے بات آ رہی ہے. یہ تو خالی ڈاکیا ہے جو آواز لگا رہا ہے بھائی اپنا پارسل لے لو، اپنا پارسل لے لو. ہم بھی عجیب دیوانے ہیں، اپنا پارسل لینے سے انکار کر رہے. میں نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میرا رزق کشادہ ہو جائے. بھائی آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ آسان نسخہ، سبحان اللہ. ہمارے نبی مشکل وظیفے نہیں بتاتے. میں نے بہت دیکھا کوئی مشکل وظیفہ ہمارے نبی سے ثابت نہیں. یہ بات ہے نا کتنے ہزار دفعہ سوا لاکھ ختم کرو کہ آیت کریمہ 1.25 لاکھ دفعہ. ٹھیک ہے معمول ہے پر 1.25 لاکھ کرے کون؟ 6 مہینے گزر جائے میرے جیسے کمزور کے لیے. ہمارے نبی نے بڑے آسان نسخے بتائے. یا رسول اللہ میں رزق کو کشادہ چاہتا ہوں. آپ نے کہا ادیم علی السحارا جو وقت علیہ کا رزق کو باوضو رہو تیرا رزق کشادہ ہو جائے. ہاں تجربے کی نیت سے نہ کرنا ورنہ یہ حدیث کی توہین ہے. اس یقین سے باوضو رہو کہ اللہ بڑھائے گا. تجربہ نہیں کیا کرتے. جو باوضو رہے گا میرے رب کی قسم اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اس نے کہا اريد ان تستجاب دعوتی، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا من اکل الحرام تستجب دعوتک، حرام کھانا چھوڑ دے تیری دعائیں قبول. لے بھائی مسئلہ آسان، حرام کھانا چھوڑ دے تو اس کا سارا کچھ اس کے 2 نفل میں آ گیا. ہاتھ اٹھائیں اللہ قبول کرے گا. اس نے کہا اريد ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے کہا احسن خلقک یکمل ایمانک، میرا ایمان کامل ہو جائے. آپ نے کیا کہا؟ اخلاق اچھے کرتے رہ ایمان کامل ہو جائے. یہ نہیں کہا جہاد کر، یہ نہیں کہا تو محدث بن جا، مفسر بن جا، راتوں کا شب بیدار بن جا، دن کا روزے دار بن جا. یہ نہیں کہا اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان کامل ہو جائے. میرے بھائیوں اخلاق کی کمی نے بڑے گھر اجاڑے ہیں، بڑے گھر اجاڑے ہیں اخلاق کی کمی. اس نے کہا اور اس کا تذکرہ بھی نہیں. تذکرہ میں تبلیغ والوں نے بھی 4 نمبر قبول ہی کر دیا ہے. تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتا بھی اخلاق بھی کوئی چیز ہے، 4 نمبر بھی کوئی چیز ہے. اس نے کہا اريد ان احشر فی نور یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن نور میں اٹھوں. آپ نے فرمایا لا تظلم احدا تحشر فی نور یوم القیامہ، ظلم کرنا چھوڑ دے تو نور میں اٹھے گا. اس نے کہا اريد ان یسترنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں اللہ قیامت کے دن میرے پردے رکھ لے، میرے گناہ نہ کھولے. آپ نے کہا استر عیوب اخوانک یستر کا ربک یوم القیامہ، اپنے بھائیوں پر پردے ڈال دے، پردے ڈال دے، پردے ڈال دے. ہم نے دوربینیں لگائی ہوئی، کیا کرتا ہے جہاں خود نہیں جاتے اوروں کو بے درویشی کرتا جی. ہائے ہائے چھلنی ہے دل میرا اس سے. استر
عیوب اخوانک، اپنے بھائیوں کے گناہوں پہ پردے ڈال دے، اللہ تیرے گناہوں پہ پردے ڈالے گا۔ انہوں نے کہا اريد اللہ یفضحنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرے۔ آپ نے کہا احفظ فرجک من الزنا لا یفضحک اللہ یوم القیامہ، زنا کے قریب نہ جانا، اللہ تجھے کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ زانی اور ذلت کا چولی دامن کا ساتھ ہے، زانی ذلیل ہوگا، ضرور ہوگا۔ آپ نے کہا زنا چھوڑ دے، عزتیں پائے گا، ذلت سے بچ جائے گا۔ اس نے کہا اريد ان یرحمنی ربی یوم القیامہ، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ آپ نے فرمایا ارحم اخوانک، اپنے بھائیوں پر، اللہ کے بندوں پر رحم کر، اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ اس نے کہا ما الذی ینجی من الذنوب، گناہوں کو کیا چیز پاک کرتی ہے؟ آپ نے کہا الدموع، آنسو، والخضوع، عاجزی، والامراض، بیماریاں۔ تو بیماری تو مانگنی نہیں چاہیے، لیکن رونا، تواضع، یہ تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ والد صاحب مرحوم بیٹھے یا کھانا کہ اللہ سائیں یا بخار دیں یا تھوڑے گناہ تو معاف مڑا، شام کو 104 ہوں حال میں کیا منگیا کیوں آئے ایویں نہیں رب معاف کر سکتا ہوں۔ تو بھائی بیماری تو مانگنی نہیں چاہیے، رو آنسو بہاؤ، تواضع، عاجزی، مسلمان کے سامنے ذلت اختیار کرو، اللہ روز سختی صاف کر دے گا، روز صاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا من الذی یطفئ غضب اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا غصہ کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ آپ نے فرمایا الصدقۃ الخفیہ وصلۃ الرحم، صلہ رحمی اور چپکے صدقہ کرنا، یہ قیامت کے دن اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ ان کا من الذی یطفئ نار جہنم یوم القیامہ، قیامت کے دن دوزخ کی آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے کہا الصبر فی الدنیا علی البلاء والمصائب، دنیا میں مصیبتوں پہ صبر کرنا، یہ قیامت دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اس نے پوچھا ای سیئۃ اعظم، سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی برائی، جان سے سننا، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سوء الخلق، بد اخلاقی، بد اخلاقی، والشح المطاع، انتہا درجے کا بخل، سب سے بڑی برائی۔ ای حسنۃ اعظم، سب سے بڑی نیکی یا رسول اللہ، سب سے بڑی نیکی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق، حسن الخلق، حسن الخلق، اچھے اخلاق، والتواضع، اور تواضع، والصبر علی البلاء، اور مصیبت پر صبر، یہ سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے بڑی اچھائی ہے۔ ایک نمونہ، اس میں اور سوالات بھی ہیں لیکن گھڑی 10 کی طرف فوراً چلی گئی ہے تو میں باقی چھوڑتا ہوں، لیکن ایک آپ کو نمونہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سیکھنے سکھانے کا حلقہ چل رہا تھا، اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ طبیعتوں میں ملال نہ پیدا ہو، تنگ نہ پڑ جائیں، وحشت نہ کھا جائیں، تو کبھی آپ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز کے بعد آپ یوں بیٹھتے تھے، اس طرح چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، اتحیات کی شکل میں نہیں، ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے، اور آپ پوچھتے بھائی رات کسی نے خواب دیکھا تو کوئی خواب بتاتا، آپ اس کی تعبیر دیتے، یا پھر ایسے ہلکے لگ جاتے جیسے میں نے ابھی بتایا، یا آپ از خود ایمان کی بات شروع کر دیتے۔ اگلا جو سٹیپ تھا کلمۃ حکمت، کلمۃ حکمت، آپ خود شروع ہو جاتے، الا هل مشمر للجنہ، تم میں جنت کا چاہنے والا کوئی نہیں؟ ابھی کسی نے پوچھا نہیں، اب آپ خود جیسے ہم کہتے ہیں بھائی بیان کرو، بھائی ترغیب دو، جب ساتھی کرتے ہوں پہلے ایک آدمی ایمان کی بات کرے، ترغیب دو بھائی، ترغیب ہو رہی، بھائی کوئی جنت کا چاہنے والا ہے؟ الا هل مشمر للجنہ فإن الجنة لا خطر لها، جنت لا خطر لها کا اگر میں ترجمہ کروں تو جنت، واہ 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 واہ، اس کا ترجمہ یہ ہے انہا وہی ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، نور یتلألأ، جنت ایک نور ہے چمکتا ہوا، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، نور پر نور بتا رہا ہوں، جنت خود نور ہے، نور علی نور بتا رہا ہوں، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، کہیں گے ہیں یہ نور کہاں سے ہے بھائی، یہ نور کہاں سے ہے بھائی؟ کہا جائے گا ایک حور مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے جو روشنیاں نکلی ہیں انہوں نے جنت کو بھی نورانی بنا دیا،
اور یہاں تو مصنوعی پالش لگا کے دانتوں کو سفید کر رہی. ادھر دیکھو جس کی نورانیت جنت کو نورانی کر دے، سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائے. اب تمہاری چاہے بیوی بھی شہر میں تھوک ڈال کے پیش کر میرے آقا سرتاج رکھا ہو تو صحیح کیا کرو گے؟ منہ سے نہیں مارو گے تیری ایسی دے. آہا نورن یتلالا ریحانۃ تحتز قصر مشید نہر مضطرب ثمرۃ نضیجہ زوجۃ حسناء جمیلہ. اب میں تفصیل نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک نمونہ دے رہا ہوں کہ آپ اب کلمۃ حکمت ایمان کی بات چل رہی، ترغیب چل رہی. ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے. جب وہ چلتی ہے ان یمینها 70,000 بصیف، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر. موت مر نہ گئی ہوتی تو پہلی جھلک دیکھ کر جنتیوں کی جانیں نکل جاتی، مر جاتے ہیں. 70 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ، ڈیزائن الگ، ہر جوڑا ہر پل میں کئی کئی رنگ بدلے. جب یہ چلتی ہے تو ایک قدم جب اٹھاتی ہے تو 1,00,000 قسم کے نخرے اپنے خامن کو دکھاتی ہے. جس کی چال میں لاکھوں نخرے ہوں اس کے رقص میں کیا ہوگا؟ تو وہ کیا کہتی ہے؟ این اللہ امرون بالمعروف والنہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے، برائیوں کے مٹانے والے؟ میں ان کے ساتھ نکاح کر دی گئی، میرا ان سے نکاح کر دیا گیا جو دنیا میں بھلائیاں پھیلا رہے، برائیاں مٹا رہے. کلمۃ حکمت، کلمۃ حکمت، ایمانیات چل رہا، ترغیب چل رہی، سیکھنا سکھانا چل رہا. اس کے ساتھ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی آپ خاموش بیٹھ جاتے اور ان کو چھوڑ دیتے کہ آپس میں گپے مارنے. اب صحابہ جب دیکھتے حضور خاموش ہے تو آپس میں گفتگو شروع ہو جاتی. اس گفتگو میں دنیا کی بات بھی ہوتی تھی، اس گفتگو میں دنیاوی مسائل پر بھی بات ہوتی تھی، دنیا کی باتیں بھی چلتی تھیں. اس گفتگو میں صحابہ جاہلیت کے قصے بھی سناتے تھے، آپ بھی سنتے تھے. اس میں بعض بڑے لطیفے ہوتے تھے جس پر صحابہ ہنستے تھے، آپ مسکراتے تھے. 2 صحابی ہیں، ایک عبداللہ بن حذیفہ، ایک اسعد بن زرارہ. اسعد بن زرارہ ایسے لطیفہ کو، پہلے ان کا مقام سن لو. اسعد بن زرارہ کس مقام کے آدمی تھے؟ جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے 10 لشکر روانہ کیے، 9 آگے 10ویں میں آپ تھے، اس میں 5,000 صحابہ تھے. اس میں جب آپ اونٹنی پر چل رہے تھے، اپنی اونٹنی قصوا پر آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بیٹھے ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابوبکر صدیق چل رہے تھے اپنی اونٹنی پر، اور آپ کے بائیں طرف اسد بن زرارہ چل رہے تھے اپنی اونٹنی پر. یہ اتنے پائے کے انصار میں سے آدمی تھے کہ ان کو اللہ کے نبی نے اپنے بائیں طرف چلایا ہوا تھا. لیکن اللہ نے مزاج تو ہر ایک کے الگ الگ بنائے. کئیوں کو دیکھتی ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ابھی کیا کرتے، حالانکہ بالکل عام معمول میں ہوتے ہیں، ان کو کوئی غصہ نہیں ہوتا، لیکن چہرہ ہی ایسا، اس میں ترشی ہوتی ہے، قدرتی چیز ہے، یہ کوئی عیب نہیں، قدرتی چیز. اور کئیوں کو کچھ بالکل سنجیدہ ہو تو دیکھ کے ہنسی آ جاتی. تو یہ تھے اسد بن زرارہ. جب یہ حضور کی اس صبح کی مجلس میں جب کبھی لطیفے سناتے تو صحابہ پیٹ پکڑ کے زمین پہ گرے پڑے ہوتے تھے. جیسے ہم نے جب زیادہ ہنسے نا تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا، تو آج میں پیٹ پکڑ کے کوئی ادھر گرا ہوتا، کوئی ادھر گرا ہوتا، تو آپ پکا منہ کر کے لطیفے سنا رہے ہوتے تھے، ساتھ حضور بھی ہنس رہے ہوتے تھے. یہ ان کو تنگی سے نکالنے کے لیے انسانی فطرت ہے. روز دال کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ سبزی، گوشت کھا کھا کے بھی تنگ ہو جاتے ہیں. ابھی سبزی پکاؤ، دال پکاؤ. انسان کی طبیعت کا تلون ہے جو اس بات کا متقاضی ہے. پھر عبداللہ بن حذیفہ تھے، وہ لطیفے سناتے تھے اور ہنساتے تھے. پھر اس میں نعمان جیسے آدمی، بدری صحابی، مجلس گرم، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں، قبول فرمائیے. آپ خوش ہو کے قبول فرماتے، خود بھی کھاتے، اوروں کو بھی کھلاتے. تھوڑی دیر گزرتی تو دکاندار، حضور پیسے کا، کون سے پیسے، کون سے پیسے کا؟ یہ نعمان جو لایا تھا سودا، اور کہنا وہ تو مجھے ہدیہ دے گیا ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے تو کہہ گیا تھا کہ حضور منگوا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے آ کے پیسے لے جاؤ. بس بیڑا ترجا نعمان کا. یہ بھی مسجد کے کام کا حصہ تھا. اب ساری محفل ہنس رہی اور آپ کہہ رہے اچھا بھائی ادا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں. اس طرح ایک مسجد گلستان تھا، ایک چمن تھا، ایک بہار تھی، ایک مرغزار تھا. ہم نے تو جب آنکھ کھولی تو بس کیا پایا؟ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا،
ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہم نے تو اجڑا چمن ہی دیکھا ہے، لیکن ہمیں راستہ مل گیا ہے بہار کو لانے کا۔ اللہ کی قسم پکی بات ہے، اگر ہم ہمت کر لیں تو بہار لوٹ سکتی ہے۔ مسجدیں آباد ہو گئیں تو یہ دل بھی آباد ہو جائیں گے، یہ اخلاق بھی زندہ ہو جائیں گے۔ رحمت منتظرہ، نہ اب اجتماعی عمل ہے، نہ تعلیم ہے، نہ سیکھنا سکھانا ہے، اور نہ ایمان و یقین کے تذکرے ہیں، تو کوئی ادھر نفلوں میں، کوئی ادھر نفلوں میں، کوئی ادھر تلاوت میں، کوئی ادھر بکا میں، کوئی ادھر رونے میں۔ اس کے لیے ایک آیت اشارہ کر رہی ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ایک اور آیت، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں رات کی کہانی سنا رہا کہ یہ راتیں کیسے گزارتے ہیں، خود اپنے نبی سے کہہ رہا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ ساری آیات رحمت منتظرہ، انفرادی اعمال مسجد میں زندہ ہوں، کسی کونے میں رونا ہو، کسی کونے میں دعا ہو، کسی کونے میں نفل ہو، کسی کونے میں تلاوت ہو، تو پورا چمن آباد ہو جائے گا۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ایسی عجیب و خیر سارا قرآن ہی عجائب و غرائب سے بھرا ہوا ہے، لیکن بڑے زمانے کے بعد یہ آیت میرے ذہن میں آئی۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بہت تھوڑا سوتے تھے، بہت تھوڑا سوتے تھے۔ اس بہت تھوڑا سونے کے لیے جو اللہ نے الفاظ استعمال کیے، ہر لفظ قلت پہ دلالت کرتا ہے، تھوڑے پہ دلالت کرتا ہے۔ کانا عربی زبان کا ایک فعل ہے جس کو ناقص کہتے ہیں، ناقص، تھوڑا، نقصان۔ تو لفظ کانو خود قلت پر دلالت کرتا ہے۔ قلیل تو خود قلیل کو کہتے ہیں۔ من اللیل میں جو من ہے یہ تبعیض کا ہے جو قلت پر دلالت کرتا ہے۔ آگے ما مصدریہ ہے جو فعل کو مصدر میں بدل کر زیادہ کو کم میں بدل دیتا ہے، وہ بھی قلت پر دلالت کرتا ہے۔ حجا خراٹے لینے کو نہیں کہتے، کچی نیند کو حجا کہتے ہیں، کچی نیند۔ کانو قلت پر، قلیل قلت پر، من اللیل قلت پر، ما قلت پر، حجا قلت پر دلالت کرنے والے سارے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے، وبالاسحار هم یستغفرون۔ پچھلی رات پھر توبہ استغفار میں شروع ہو جاتے تھے، پتہ نہیں سوتے کب سے۔ میرے بھائیوں، ہاں اپنے اندر میں بہار لانی ہے تو اس کو بہار میں بدلو۔ مسجد کی آبادی میں ہماری آبادیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مرکز دے دیا، کتنا وسیع و عریض کر دیا۔ اب اس کی ایک ایک اینٹ دیکھ رہی ہے، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹکٹکی۔ اب اس کی ایک ایک اینٹ دیکھ رہی ہے کہ میں بھرپور کب آباد ہوں گا، یہ کب بھرپور آباد ہوگا۔ اس سے تعلق سے جڑی ہوئی مسجدیں ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی کب آباد ہوں گی۔ مسجدوں میں وقت دینا تبلیغ کا تقاضا نہیں ہے، ہمارے دین کا تقاضا ہے، ہماری روح کی پکار ہے، صدا ہے۔ مسجدوں میں وقت دینا یہ اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے، اس کے محبوب کی طرف سے مطالبہ ہے۔ جس کے گھر نہ جاؤ تعلق بھی ٹوٹ جاتا ہے، گھر جاتے رہتے تو تعلق بحال رہتا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ 2.5 سال کا، وہ میرے قریب ہی نہیں آتا، کیوں؟ میرا جانا ہی بہت چھوڑا ہے، وہ نوکر کے پاس چلا جاتا ہے، میں پکڑوں میں صحیح تو بھاگ کے چلا جاتا ہے۔ ارے کیا ہوا بھائی، گھر ہی کوئی نہیں تو تعلق کیا؟ ابا نما چیز کو جاتی ہے گھر میں۔ اگر گھر جانا چھوڑ دیں تو اولاد سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کے گھر میں آنا چھوڑ دیں گے تو تعلق کیسے بنے؟ اے بھائیو، مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانا ہے، اللہ سے تعلق بنا کے مرو، اللہ سے تعلق بنا کے مریں۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ یہ صرف ابراہیم مسجد سے تقاضا نہیں چل رہا، یہ آسمان والے کی طرف سے آ رہا ہے کہ منڈی کھولو، گاہک تو بہت ہیں، دکان تو کھولو، کچھ بیٹھے تو صحیح، گاہک اتنے ملیں گے کہ آپ کو بھاگنا پڑے گا، اتنے گاہک ملیں گے۔ تو بھائی اپنی اپنی مسجدوں کو آبادی کے ارادے کرتے ہو تو آپ بتاؤ 2.5 گھنٹے والی بات تو اس میں ہے ہی کوئی؟ 2.5
گھنٹے 8 گھنٹے یہ تو ہماری بدعت ہے، یعنی بدعت لغوی معنی میں، لغوی معنی یہ تو ہماری بات ہے بھائی، اور نہیں تو 2.5 گھنٹے چلو، 4 گھنٹے چلو، 8 گھنٹے چلو، 12 گھنٹے. فیہ رجال ان للمسجد اوتادا، یہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں جو مسجد میں چٹائی کی طرف پڑے رہتے ہیں، فرشتے ان کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو بھائی اس کے سارے بھائی نیتیں کرو، ارادے کرو، ٹھیک ہے نا. مجھے تو پڑھانے ہی نہیں آتے، اب میں پھنس گیا ہوں. اپنا تو میں نے نہیں پڑھایا تھا. یہ تو بہت سارے آپ تو کہہ رہے ہیں 3 ہیں. محمد عمران، اچھا جا کے وکیل شکیل ہیں، حافظ کامران، یہی بیٹھ جاؤ. کہاں جا رہے ہو ابھی بھائی؟ بیٹھو. یہ کون؟ یہ وہی ہیں. ماجہ کی ایک روایت یاد آ گئی، ابھی ہمارے بھائی صاحب نے پہرے کی بات کی. تو حرف لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام سنۃ والسنۃ 300 یوم والیوم کالف سنۃ. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راہ میں ایک رات کا پہرا، اللہ کی راہ میں ایک رات کا پہرا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. رات کی تہجد اور دن کے روزے کے ساتھ عبادت. کون سا 1 سال؟ جس کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہو. اللہ کی راہ کا، اللہ کے راستے کا 1 رات کا پہرا 1 سال کی رات کی تہجد اور دن کے روزے سے بہتر ہے. کون سا 1 سال؟ جس کا ہر دن 1000 سال کے برابر ہو. مجمع آتا ہے تو اس میں بھائی کچھ ہماری ہی محنت کی کمی کی وجہ سے کچھ ہمارے نادان بھائی وہ دوسرے کام کے لیے داخل ہو جاتے ہیں. تو بھائی ان کے ایمان بھی سلامت رہیں اور ہمارا ایمان مال بھی سلامت رہے، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے رات کو پہرا دیا جائے. لیکن وہ دوست جو معروف ہوں، پرانے ہوں، ایسے 7 بھائیوں کی ضرورت ہے، وہ جلدی سے کھڑے ہو جائیں، پھر یہ نکاح پڑھتے ہیں. یہ ہمت فرما لیں، 1 رات میں 1000 سال کی عبادت. کچھ اور ہو جائے 7 تو ہو گیا. راستہ دیکھیے تو اندر لے لیجیے. اندر یہ 3 الگ ہیں، یہ الگ، یہ الگ، یہ الگ ہے، یہ الگ ہیں، یہ الگ. اور حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، اپنا بھی نکاح کیا، طریقہ بھی بتایا، کر کے بھی بتایا. اور ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، سب سے بہترین، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے، سادگی سے خرچ کیا جائے. تو اس میں جو اسراف ہے اور اس میں جو زیادہ خرچ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ناپسندیدہ ہے اور یہ شادیوں کو مشکل کر دیتا ہے. تو جب شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں پھر زنا کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب شادی آسان ہوتی ہے تو زنا کے امکان کم پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مشکل ہو جاتا ہے تو پھر دوسری برائی کے امکان وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 11 بیویاں عطا فرمائیں، ہر ایک کا نکاح ہوا اور انتہائی سادگی کے ساتھ، انتہائی سہولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی نے سارے اپنے نکاح کیے. البتہ ایک نکاح ایسا بھی ہوا جس میں اگر کوئی مالدار وسعت کے ساتھ ولیمہ کرنا چاہتا ہو تو وہ اللہ نے اس کی بھی گنجائش رکھی.
بارات کا تو کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ بارات جا رہی ہو، یہ تصور ہمیں ہندوؤں سے ملا ہے. جیسے مہندی ہے، مہندی کا عمل ہندوؤں سے ملا ہے. یہ تبذیر ہے، تبذیر. ایک ہوتا ہے محل میں زیادہ خرچ کرنا، وہ اسراف ہے. ایک ہوتا ہے خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں، وہاں خرچ کرنا، وہ تبذیر ہے. تو جو ہمارے ہاں مہندی کی رسم ہے، یہ تبذیر ہے. یہ اللہ کے ہاں مردود بھی ہے، مبغوض بھی ہے. اپنی عورتوں کو سمجھاؤ کہ اس سے توبہ کریں، اس سے باز آئیں. ہمیں اس کا حساب دینا پڑا تو ہم تو اسی میں دھر لیے جائیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، ولیمے میں سعد بن عبادہ نے دودھ بھیجا. وہ دودھ سے سب کی تواضع کی گئی. تو کوئی غریب آدمی اپنے بیٹے کا ولیمہ دودھ پلا کے کر دے تو یہ بھی ولیمہ ہے. کسی کے پاس دودھ کی گنجائش بھی نہیں ہے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی اپنی روٹی لے کر میرے دسترخوان پر آ جاؤ. تو سب لوگ اپنا اپنا کھانا لے کر حضور کے دسترخوان پر آ گئے اور اوروں کا کھانا حضور کے دسترخوان پہ بیٹھ کر مل کر ولیمہ ہو گیا. کتنا آسان بھائی، غریب ترین آدمی بھی آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے. اب سارے لوگ جیسے نہیں مالدار بھی ہیں تو ہمارے نبی تو مالداروں کے بھی نبی بن کر آئے ہیں، ان کی تسلی کیسے ہو؟ ان کے لیے ایک نظام، ایک گنجائش رکھتے. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زینب بنت جہش کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا. اللہ تعالیٰ نے، آپ کو پتا ہے نکاح میں ایجاب ہے، قبول ہے، یہ دو شرطیں ہیں. یہ نہ ہو تو نکاح ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہمارے نبی کے ساتھ کیا، پھر ساتھ وکیل بھی ہیں، مہر بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم اتارا فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا. جب زید نے طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. نہ اس میں ایجاب ہے، نہ اس میں قبول ہے، نہ اس میں وکیل ہے. حالانکہ ان دو کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ساتھی ہیں لغاری صاحب، میر ان کے نوکر کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب پوچھا ہاں بھائی فلانے نے دی تڑے میں نکاح جس طرح قبول کی تھی وہ کہیں میں سارے دی صلاح ہو گئے. انہوں نے کہا سارے دی صلاح حلال کام نہیں بڑھنا، تیری صلاح حلال بڑھنا. تو یہ قبول کیا، یہ ایک شرط ہے. وہ کہا میں نے تیرے نکاح میں دیا، وہ کہا میں نے قبول کیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نہ ایجاب نہ قبول نہ گواہ. تو چونکہ یہ نکاح اللہ نے پڑھایا تھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا ولیمہ میں خود کروں. تو ایک روایت میں آتا آپ نے اس کے لیے بکری ذبح کی، ایک روایت میں آتا گائے ذبح کی. سارے اہل مدینہ کو یہ کھانا کھلایا گیا، سارے شہر کو دعوت دی گئی اور سب کو ولیمہ کھلایا گیا. تو ولیمے میں اگر کوئی وسعت کرنا چاہے تو پیچھے مثال موجود ہے. البتہ بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین ولیمہ ہے. تو بھائی ہم اپنے نکاح سادگی سے کریں، سادگی سے چلائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے زنا مشکل ہو جائے گا اور نکاح آسان ہو جائے گا اور نیکی کا رواج پڑے گا اور برائی کے دروازے مسدود ہوں گے، بند ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی اس طرح ہوئی کہ حضرت علی نے آ کر کہا حضور سے مسجد میں نکاح ہوا تو کہ یا رسول اللہ 2 مہینے کے بعد رخصتی ہو جائے. آپ نے کہا ہو جائے. آپ شام کو گھر تشریف لائے تو حضرت فاطمہ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے گھر کی بچیاں کام کرتی ہیں، میرے کانوں میں آواز پڑی. آپ نے کہا ام ایمن کو بلواؤ. ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ اور اسے کہنا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرے. چل میرا بھائی، یہ بارات گئی ہے جنت کی خواتین کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ اور اللہ کے محبوب کی سب سے پیاری، سب سے لاڈلی، سب سے محبوب بیٹی. ام ایمن ہاتھ پکڑ کے لے گئی، نہ کوئی توا، نہ پرات، نہ میلہ، نہ ٹھیلا، نہ باجا، نہ گاجا، نہ ڈھول، نہ مراسی، کچھ بھی نہیں. اور وہ دونوں گئیں اور علی کے دروازے پر دستک دی. انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے فاطمہ کھڑی. کا حضور فرما رہے اپنی امانت لے میں عشاء پڑھ کے آؤں گا. دنیا کا سب سے خوبصورت جوڑا، سب سے حسین جوڑا، بے مثال جوڑا، یوں اس کا نکاح، یہ اس کی رخصتی. تو اگر ہم اس طرح آسانیاں سے کریں گے تو بہت سی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لیں گے
بہت سی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، بہت سے نوجوان آوارگی سے بچ جائیں گے. بھائی اس کو رواج دینا چاہیے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکحوا الولود الودود فانی مکافر بکم الامم یوم القیامہ. ایک حدیث میں نے پڑھ دی، اس پر چند منٹ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے کہا ایسی لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچے دینے والی ہو، محبت کرنے والی ہو. کیوں؟ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا. اب جس کی اولاد زیادہ ہو نا وہ شرماتا ہوا بتاتا نہیں، جس کے تھوڑے ہوں وہ بڑے فخر سے بتاتا ہے. یہ وہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے جس نے ہمیں پٹڑی سے اتار دیا. کہتے ہیں روٹی کم پڑ رہی ہے، بندے زیادہ ہو رہے ہیں. یہ ہوٹل والوں کو پتا ہے کہ اتنے مہمان آنے ہیں، وہ اس کے مطابق روٹی پکا کے رکھتے ہیں. باراتیوں کو پتا، وہ جو بارات لے جا رہا تھا نا اسے پتا ہے کتنی بارات آ رہی ہے، تو آگے لڑکی والوں کو پتا ہوتا ہے 500 آدمی 100 آدمی آ رہا ہے، اس کے مطابق روٹی تیار رکھتے ہیں. ولیمے والوں کو پتا ہوتا ہے اتنے آدمی کو ہم نے بلایا، ان کے لیے روٹی تیار رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کتنے آدمی بھیجنے سے روٹی کم پڑ گئی. یہ تو اللہ کے علم پہ اعتراض ہوگا نا کہ اللہ نے پتہ نہیں ہمیں بھیجی جانا نہیں بھیجی، آگے روٹی کم پڑ رہی ہو وہ بچے پیدا کر رہے. تو یہ روٹی کی کمی ہے آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ روٹی کی کمی سودی نظام کی وجہ سے اور زکوٰۃ کے نہ دینے کی وجہ سے. یہ بات پکی ہے کہ رزق ہر ایک کے لیے برابر نہیں، اور یہ بات پکی ہے کہ ہر آدمی کمانے میں سوجھ بوجھ نہیں رکھتا. تو یقیناً غریب بھی ہوں گے، متوسط بھی ہوں گے، مالدار بھی ہوں گے. ہر غریب کا چولہا جلے اس کے لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ کا نظام دیا، اور مال کی تقسیم اعتدال کے ساتھ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کی معیشت دی جو سود سے، سٹے سے، حرام سے پاک ہے. یہ معیشت چلا دی جائے اور ہر مالدار زکوٰۃ دے. پاکستان کی آبادی اس سے دگنی ہو جائے، کوئی بھوکا نہیں ہوگا. روٹی کی کمی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، روٹی کی کمی سودی نظام کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. ایک خط میرے پاس آیا، وہ یہ لکھا ہوتا ہے چھوٹا خاندان زندگی آسان. تو جس نے مجھے خط لکھا تھا نا اسی نے اوپر والا کاٹ کے لکھا ہوا تھا دیندار خاندان زندگی آسان. چھوٹے خاندان سے بھی کبھی زندگی آسان ہوئی، یا بڑے خاندان سے کبھی زندگی تھا. میرا چاچا ہے، اللہ نے رزق بھی دیا، زمین بھی دی، دولت بھی دی. اس کا قدرتی منصوبہ بندی، ایک بیٹا ہوا ایک بیٹی ہوئی، قدرتی. انہوں نے کچھ نہیں کیا، قدرتی. میری چاچی کہتے انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہوں، انشاءاللہ کسی دے دو نہ ہوں. ایسے خون کے آنسو روتے. تو بھائیو اپنے نبی کی روشن شاہراہ کو دیکھو. آپ نے کہا میں قیامت کے دن فخر کروں گا. اور یہ ووٹر کہہ رہے ہیں ہمیں زیادہ ووٹ دو، ہم جیت گئے. ہمارا نبی بھی کہے گا دیکھو میری امت سب سے زیادہ. اور یہ مغرب کی انتی تہذیب نے ہمیں اندھا کر دیا. میں کہتا ہوں مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، آپ لوگ مغرب میں کیا طلوع ہونا چاہتے ہیں؟ مغرب کے پیچھے چل کر غروب ہونا ہی ہے، طلوع کوئی نہیں ہے. جو مغرب کے پیچھے چلے گا ڈوبنا اس کا مقدر، اس کا سفینہ ڈوبے گا. مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے، ہم کیسے تیریں؟ اور سارے یورپ میں خاندانی منصوبہ بندی ممنوع ہے، الٹا انعام ہے. جرمنی میں جو بچی حاملہ ہو جائے 600 مارک اس کا وظیفہ ہے. وہ بچہ جانے تو پھر اس کا وظیفہ اور بڑھا دیا جاتا ہے. جب تک بچے کی پرورش کرے اس کی چھٹی، نوکری سے چھٹی اور اس کو تنخواہ پوری ملے گی. اس کے باوجود وہ عیاش ہو چکے ہیں، وہ اس کی طرف نہیں جاتے. اور چونکہ خاوند کا ساتھ نہیں، شادی ہے نہیں، وہ بچہ وہ بھاگ گیا کسی اور لڑکی کے ساتھ، تو بچیوں کو خود سنبھالنا ہوتا ہے. ان کی نسل ختم ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. یہ از خود مر جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو رہی ہے. آسٹریلیا میں $600 انعام ہے جو لڑکی بچہ پیدا کرے. وہ پھر بھی نہیں کرتے، ان کو ایسی بدماشی کی، نافرمانی کی چاٹ لگ چکی. لہذا اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے تو گھٹ رہے ہیں، ان کو گھٹاؤ، ان کو بھی ختم کرو، ان کی نسل ختم کرو.
یہ نسل ختم کرنے کا منصوبہ ہے. کوئی ہم سے ہمدردی نہیں ہے کہ تم لوگوں میں فقر آ جائے، ہم تمہارا فقر دور کرنا چاہتے ہیں. ہماری نسل کو مٹانے کے منصوبے ہیں. اس لیے بھائیو اپنے نبی کی بات کو سامنے رکھو. یہ نہیں کہ بھائی کم بچے خوشحال گھرانا، نہیں، دیندار زندگی ہو، خوشحال گھرانا. اللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہوٹل والوں سے زیادہ ہی علم رکھتا ہے. اسے پتا ہے میں نے کتنے آدمی بھیجنے، اس کے مطابق روٹی کا انتظام اس نے کیا ہوا ہے. تو بھائی اس گمراہی سے اپنے آپ کو نکالیں. اللہ کا فضل ہے کیونکہ ہمارے لوگ پڑھے لکھے نہیں نا، دیہاتی، لہٰذا اس کا کوئی خاص اثر کوئی نہیں. شہروں میں اثر پڑ چکا ہے. ہم یورپ میں پھرے، 100 گاڑیاں گزرتی ہیں نا، 100، تو 100 میں کسی ایک گاڑی میں کوئی ایک آدھ بچہ نظر آتا ہے. 100 200 300 گاڑیاں گزر جاتی ہیں، یا اکیلے یا جوڑا، بچہ کوئی نہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اتنے پروپیگنڈے کے باوجود اب بھی ہماری ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، تو تاڑیاں مارتے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہماری ڈگیاں بھی بھری ہوئی، اللہ کرے بھری رہیں گے. ہاں باطل کے دھوکے میں نہ یہ بہت بڑی گہری چال گیا چل گیا ہے دشمن. رازق اللہ ہے، اس کے خزانے کوئی کم پڑ گئے. ہاں اچھا بھائی خیر. یہ عمران حسین کون ہے بھائی؟